میری وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میری وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں، کہ اگر آپ اتنے محب وطن ہیں آؤ اپنے بیٹے کو فوجی بناؤ کہ وہ لڑے، تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرا بیٹا فوجی ہے، تو چلو اس پر بھی مناظرہ کریں گے کہ میرا بیٹا کیپٹن ہوتے میرے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیوں ہوا، اور آج کیا ہو رہا ہے۔ یہ جب موقع آئے گا تو پھر میں سب بولوں گا، پھر بھی میں 25 منٹ کے لیے پاکستان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے خدا پر ایمان لایا، پاکستان پر ایمان نہیں لایا۔ آپ نے بلوچستان کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیے بلوچستان کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں، جب بلوچستان کی حکومت سازی کی، بلوچستان میں انتخابات کی، بلوچستان میں جو بھی بڑے فیصلے ہوتے تھے، اس وقت ہم یہی کہا کرتے تھے کہ بلوچستان سے کو اعتماد میں لیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کے اپنے زندگی کو بھی داؤ پر لگایا ہے اور اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی گڈ بک میں نہیں ہوں، میں اس کو پسند نہیں ہوں۔ 62 میں یا غالباً 63 میں یا 62 میں مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے، انہوں نے میرے والد سے تجوید کا امتحان لیا تھا، علم تجوید کا ایگزام انہوں نے لیا تھا۔ سیاست میں قدم رکھنا آپ کیا سوچتے ہیں، ابھی ٹھیک تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ جلوس نکالا گیا تھا تو پولیس نے لاٹھی چارج کی، ٹھیک ہے، تو بہت بڑے ڈنڈے تھے اور ڈنڈے کے سر میں وہ بڑے بڑے لوہے تھے، اچھا، تو انہوں نے خوب مار پیٹ کی، تو اس سے میرے ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹی۔ اچھا، اتنا تو شوق تھا سیاست سے طالب علمی کے زمانے میں بھی۔ جب Welcome to Ahmed Ibrahim Podcast. السلام علیکم ناظرین، احمد ابراہیم پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام کا میزبان قاضی ابراہیم آپ سے مخاطب ہوں۔ چند عرصہ قبل ہمارا ایک زبردست پوڈ کاسٹ ہوا ہے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب کے ساتھ، اس سلسلے کی کڑی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما، جن کا چند عرصہ قبل جن کی شہریت کینسل کر دی گئی تھی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انتہائی باوقار، سنجیدہ فکر، دانشور اور فصاحت و بلاغت سے مزین گفتار رکھنے والی شخصیت جناب سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام جناب حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے حضرت آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ کی شہریت کینسل کی گئی تھی اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے، آپ کے احساسات کیا تھے، اور آج ہمارے پروگرام پر آپ یہ اپنے زبانی خود ہی بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ابراہیم بھائی، کافی عرصے سے آپ کا رابطہ تھا۔ تقریباً جب ڈیرہ اسماعیل خان میں 16 اکتوبر کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی کانفرنس کا انعقاد وہاں ہو رہا تھا، تو اس وقت اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، تو مصروفیت اتنی زیادہ تھی کہ میری کوشش کے باوجود میں اتنا موقع آپ کو نہ دے سکا جس میں آپ کے ساتھ میں گفتگو کروں، لیکن زندگی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، آپ کے ساتھ روبرو گفتگو بھی ہو رہی ہے، اور یہ جو آپ کی چینل کے ذریعے قوم کے سامنے ہماری باتیں بھی ان تک رسائی بھی ہوگی، آپ کا بہت شکریہ۔ جہاں تک میری نیشنلٹی کی بات ہے، یہ تقریباً جب 25 جولائی 2018 کا ذرا میں پس منظر میں جاؤں گا، ضرور تاکہ کیونکہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ جواب یہ پوری قوم پھر بعد میں سنے گی۔ 25 جولائی 2018 کا جو الیکشن ہوا، اس الیکشن کے نتیجے میں تحریک انصاف کو یعنی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو وفاق میں بھی حکومت دی گئی، ان کو جتوایا گیا، اور خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، بلوچستان میں بھی کچھ نشستیں دی گئی، اور سندھ میں بھی۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے قائد مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی، اور 25/18 کا الیکشن کو انہوں نے چیلنج کیا اور مسترد کیا، اور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ پھر مری میں ایک نشست ہوئی جس میں تمام سیاسی پارٹیاں موجود تھیں، یہ 2 بڑی پارٹیاں بھی جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، باقی ساری چھوٹی موٹی پارٹیاں۔ تو ایک ہی اعلامیہ سب نے 2 نقطوں پر مشتمل، ایک تو یہ
کہ ہم 25-18 کے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، اور یہ الیکشن نہیں تھا، یہ سلیکشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. اور تیسری بات یہ کہ اس ملک میں ہم رول آف لا چاہتے ہیں، اور 73 کا آئین چاہتے ہیں، اور اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مداخلت نہ ہو. یہ تحریک چلی، وہ پوری ملین مارچ وغیرہ سب آپ کے سامنے ہے. لیکن پھر اس کے بعد PDM بنی. تو جمعیت علماء اسلام مولانا صاحب کا جو بیانیہ تھا بنیادی طور الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت، پھر اس کے بعد اس زمانے کی حکومت PTI کی حکومت کی جو وقتاً فوقتاً پالیسیاں تھیں اس پر تنقید. تو میں جو ان کے مولانا فضل الرحمن صاحب کی قیادت کا قائل ہوں، اور جمعیت علماء اسلام سے پیدائش سے پہلے ہی تعلق ہے ماشاءاللہ. تو پوری زندگی اس میں نے گزاری ہے. تو اسی بیانیے کو جو مولانا صاحب نے جو بیانیہ اپنایا تھا، اسی بیانیے کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے میں جلسوں میں، ٹاک شو میں، اور آپ جیسے یوٹیوبرز کے چینل میں یہی اعلامیہ، یہی بیانیہ جو مولانا صاحب کا تھا جمعیت علماء اسلام کا، اور اس کے بعد PDM کا بیانیہ یہی تھا. اور پھر PDM میں مجھے PDM کا ترجمان بنایا گیا، مولانا صاحب کی مہربانی تھی. تو میں نے میڈیا پر، خواہ پھر بعد میں PDM حکومت میں آئی بھی، میں نے ہمیشہ پالیسیوں کا دفاع کیا ہے اور بیانیے کو قوم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا آج بھی وہی بات ہو رہی ہے، اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہائیبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اس وقت کی حکومت بھی اور آج کی بھی یہی کہا کرتی تھی کہ ہم ایک پیج پر ہیں، سیم پیج پر ہے، یعنی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ یا DGI تھے جنرل فیض صاحب یا جنرل باجوہ صاحب تھے. تو جب ہم حکومت کے خلاف تھے، مولانا صاحب بھی اور میں بھی جاتا تھا اور دوست بھی، شاید میری لہجے میں کچھ تلخی تھی یا کیا وجہ تھا، تو اس وقت کی حکومت نے یا حکومت کے کہنے پر نادرا نے میری شہریت کینسل کی. لیکن اس کینسلیشن کی پشت پر DGI اس زمانے کا جنرل فیض کا کردار تھا، کیونکہ بنیادی طور پر ابتدا میں جو لیٹر جاری ہوا تھا وہ اپارے سے جاری ہوا تھا کہ حافظ حمداللہ نان نیشنل ہے، پاکستان کے شہری نہیں ہے، تو اس کو یہ شہریت کیسے ملی. لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ میری پوری خاندان پر سوال نہیں اٹھایا گیا شہریت کے حوالے سے، نیشنلٹی کے حوالے سے. میرے والدین پر بھی سوال نہیں اٹھایا گیا، صرف میری شہریت پر سوال اٹھایا گیا کہ حافظ حمداللہ پاکستانی نیشنل نہیں ہے، اس کی شہریت منسوخ کیا جائے. تو اس پروسیس میں نادرا کو میں نے رجوع کیا. نتیجتاً کورٹ ہم گئے، اور کورٹ نے اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اطہر من اللہ تھے، انہوں نے میرے تمام شہریت اور تمام ڈاکومنٹس انہوں نے ریسٹور کیے، بحال کیے. پھر اپارے سے فون آتا رہا، اور جنرل فیض نے پھر رابطہ کیا، اس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اس پر سوری بھی کیا کہ یہ آپ کی شہریت کی کینسلیشن یہ غلط فہمی میں ہوئی ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اس وجہ سے ہوئی ہے، لہذا اس پر ہم معذرت چاہتے ہیں. تو انہوں نے معافی بھی مانگی. تو بس ہمارے پٹھانوں میں اور اسلام اور مسلمانی کے حوالے سے یہی ہے کہ جب ایک شخص اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں یا ادارے کی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، پھر اس پر سوری اور معذرت بھی کرتے ہیں، پھر تو ہمارے علاقے میں اگر کسی نے 10 قتل کیے ہو اور ان کے گھر پر آ جائے سوری کرے تو بھی معاف کیا جاتا ہے. تو ہم نے بس وہ بات اسی پر ختم ہو گئی. اس وقت بنیادی نیشنلٹی یہ تھی کہ اس وقت ہمارا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا، تو اس وجہ سے میری شہریت کینسل کی گئی. اس وقت تاثرات کیا تھے آپ کے؟ کیا تاثرات تھے؟ انسان جب محب وطن ہو، وطن کے لیے کر رہا ہوں، تو یہ فیصلہ کرنا کہ میں محب وطن ہوں یا نہیں ہوں، اور میری شریعت تو اسی لیے کینسل کی گئی کہ میں محب وطن نہیں تھا. تو محب وطن جب نہ ہو، وطن دشمن ہو، اینٹی اسٹیٹ ہو، اس پہ یا غدار کا لیبل لگایا جاتا ہے یا اس کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے.
اور یہ پہلی بار ہے کہ میری شہریت کینسل کی گئی. یہ ایک نئی اقدام انہوں نے اٹھایا. تو یہی تھا کہ میرا بیٹا اس وقت کاکول اکیڈمی سے 1 سال پہلے وہ وہاں سے فارغ ہوا تھا ایز اے لیفٹیننٹ کیپٹن کہتے ہیں, سیکنڈ لیفٹیننٹ حیثیت میں. اور 1 سال ان کا ہوا تھا. تو مجھے معلوم ہے کہ کیا ویریفیکیشن تھی ان کی ادارے کی طرف سے. پھر اس کو انہوں نے کاکول میں اس کو داخلہ دینا تھا. کبھی یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ حافظ حمداللہ نان نیشنل ہے. 1 سال کے بعد پھر کہا گیا کہ حافظ حمداللہ نان نیشنل ہے. مجھے پتہ تھا کہ اس کے پیچھے کوئی معقولیت نہیں ہے جو میری نیشنلٹی کینسل کی گئی ہے. تو اس پر تو کوئی دکھ نہیں تھا کہ معقولیت نہیں, صرف طاقت ہے اس کے پیچھے. اور بنیادی جرم کیا ہے میرا, وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے. اور اس قسم کی اس کو بنیاد بنا کر ہم اپنا موقف قوم کے سامنے پیش کرتے تھے. پارٹی کی ترجمانی یا ان کا بیانیہ یا مولانا صاحب کا بیانیہ ایز اے پی ڈی ایم کا ترجمان یا ایز اے پارٹی کا ایک وابستہ کارکن, یہ میری ذمہ داری تھی. تو دکھ تو ہوتا ہے انسان کو کہ آپ کا بیٹا فوج میں ہو اور پھر اس کی شہریت آپ کینسل کر دیں اس پاداش میں کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں, اور وجوہات معلوم ہو بنیادی طور کے بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ نے شہریت کینسل کی. تو اس پر انسان کو افسوس بھی ہوتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. لیکن ذہنی طور پر میں اس کے لیے تیار تھا کہ اس جنگ میں موت بھی آ سکتا ہے, اس جنگ میں قید اور بند صعوبتیں بھی آ سکتی ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. پہلے سے تیار تھے؟ پہلے سے میں ذہنی طور پر تیار تھا اور آج بھی میں تیار ہوں. تو اس لیے اگر بیٹے کی فوجی کی بات ہے, کہا جاتا ہے, کل بھی پرسوں ایس پی آر نے کہا کسی کو مخاطب کر کے کہ اگر آپ اتنے محب وطن ہیں آؤ اپنے بیٹے کو فوجی بناؤ کہ وہ لڑے. تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرا بیٹا فوجی ہے ماشاءاللہ. اور لیکن اس کے باوجود میرا بیانیہ وہ بیانیہ ہے جو مولانا صاحب کا ہے, میرا بیانیہ وہ ہے جو جمعیت علماء اسلام کا ہے. وہ یہ کہ اس ملک میں رول آپلا ہونا چاہیے جو کہ آج نہیں ہے. اس ملک میں عوام کی حکمرانی, جمہور کی حکومت, جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے, یہ ہمارا مطالبہ ہے, یہ بیانیہ ہے. لیکن آج نہیں ہے. ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہو, خود مختار ہو, اپنے فیصلوں میں آزاد ہو. یہ آج بھی بیانیہ ہے, 18 کے الیکشن کے نتیجے میں بھی تھا. اس الیکشن کو ہم نے سلیکشن کہا, آج کے الیکشن کو ہم ایک آکشن کہتے ہیں. یہی بیانیہ ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیانیہ وہی ہے میری پارٹی کا, میری قیادت مولانا صاحب کا. تو اس وقت بھی میں ذہنی طور ہر چیز کے لیے تیار ہوں. تو اگر بیٹا میرا کیپٹن ہے, اور باقی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اگر یہ معیار ہے پھر تو میں آپ کے سامنے ہوں. تو چلو اس پر بھی مناظرہ کریں گے کہ میرا بیٹا کیپٹن ہو تو میرے ساتھ کیا کچھ ہوا, کیوں ہوا, اور آج کیا ہو رہا ہے. یہ جب موقع آئے گا تو پھر میں سب بولوں گا, کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ بولیں گے. جب وہاں سے عمل آئے گا, ادھر سے رد عمل بھی اسی کے مطابق جائے گا. تو وہ عمل جس کی طرف سے بھی ہو, سفید پوشوں کی طرف سے ہو یا سیاہ پوشوں کی طرف سے ہو یا خاکی پوشوں کی طرف سے ہو, تو تاثر یہی ہے کہ آپ کی شریعت بغیر کسی وجہ کے ختم کیا جاتا ہے. میں ایک بات اور عرض کر لوں, اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میں 25% پاکستان کا شہری نہیں ہوں, 75% ہوں, یعنی 75% شہریت نہیں ہے, اور شہریت ہے, شہریت ہے, 25% نہیں ہے, 25% نہیں ہے, پھر بھی میں 25 منٹ کے لیے پاکستان میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں نے خدا پر ایمان لایا, پاکستان پر ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہاں اگر میں یہاں کا شہری ہوں اور آپ کو میری پارٹی کا, میری قیادت کا بیانیہ پسند نہیں ہے, اور جس بیانیے کی میں ترجمانی کر رہا ہوں وہ آپ کو پسند نہیں ہے, تو لائک ڈس لائک پر
فیصلے نہیں ہونے چاہیے، میرٹ اور اصولوں پر فیصلے ہونے چاہیے. تو یہ بنیادی مختصر صورتحال. تو حافظ صاحب آپ خود ہی بتا دیں اپنے بارے میں، شہریت کی بات ہوئی ہے، آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ دیکھیے میں بچپن کے حوالے سے میں نے اس وقت بھی کہا ہے کہ میری ہوم ڈسٹرکٹ، آج کل تو ڈسٹرکٹ ہے، پہلے تحصیل تھا. جب میری پیدائش ہوئی پتہ نہیں اس وقت سب تحصیل تھا کیا تھا. میرا ہوم ڈسٹرکٹ چمن ہے جو پاک افغان بارڈر پر واقع ہے، جو کوئٹہ سے تقریباً 120 یا 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. چمن اور کوئٹہ کے درمیان کوجک کا نام سنا ہوگا، کوجک پہاڑ. کوجک پہاڑ، ہاں، پہاڑ کے پار جب آپ جاتے ہیں چمن ہے، وہاں سے آتے ہوئے پھر کوئٹہ کی طرف آپ کا رخ ہے. تو میں بنیادی طور پر چمن کا شہری ہوں اور چمن کا پیدائشی ہوں. اور جس محلے میں پیدا ہوا ہوں اس محلے کا نام ہے محلہ حاجی حسن. حاجی حسن، حاجی حسن وہ محلہ ہے. ہمارے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں والد کے اس میں وہی لکھا ہے ابتدائی طور پر. اور جس گھر میں میری پیدائش ہوئی ہے آج بھی وہ گھر موجود ہے. یہ معلوم نہیں ہے کہ ابھی گھر ہے یا اس میں کوئی بلڈنگ یا کوئی مارکیٹ. وہ علاقہ چھوڑ دیا آپ نے؟ وہ علاقہ پھر شہر کے بیچ، وہ بھی شہر میں تھا. اور پھر اس کے بعد ہم آئے ٹرنچ روڈ چمن میں، مال روڈ، یہ 2 روڈ ہے بڑے چمن میں. ٹھیک ہے. ان 2 روڈوں کے بیچ میں میرا گھر تھا جس کو بابو محلہ کہتے ہیں. بابو محلہ، بابو محلہ، ملک سٹریٹ، آج بھی وہ گھر موجود ہے. تو یہاں سے میری پیدائش یہاں سے ہوئی ہے، چمن باڑ، چمن شہر سے. پھر وہاں ابتدائی تعلیم میں نے اپنے مدرسے میں پڑھی ہے. میرا والد 60، 61، 62 میں کوئٹہ میں پڑھ رہا تھا. ماشاءاللہ پرانا مدرسہ ہے کوئٹہ میں، آج بھی موجود ہے. لیکن ابتدائی جو ان کا مدرسہ تھا بنیاد وہ تھا توزی روڈ میں، کوئٹہ توزی روڈ میں. وہاں میرا والد پڑھ رہا تھا. تو اس مدرسے میں یہ قیادت اس زمانے کی جو ہمارے بڑے تھے، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، حضرت مولانا درخواستی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمہ اللہ، یہ پنڈی راجہ بازار کے حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب. جی بالکل. یہ سارے وہاں جب آتے تھے تو وہ اس مدرسے میں جو توزی روڈ میں تھا، میرا والد پڑھ رہا تھا تجوید القرآن، اس میں آتے تھے. تو والد صاحب کی جو تلاوت تھی وہ بہت حسین تلاوت تھی، اس کی خوش آواز تھے. تو جب بھی درخواست صاحب رحمہ اللہ آتے تھے تو والد کو بلاتے تھے کہ بلاؤ ولی محمد کو وہ تلاوت کرے. جب مفتی صاحب رحمہ اللہ آتے تو اس کو بھی مدرسے کے محتمم، اس وقت قاری غلام نبی صاحب نام تھا اس کا، وہ آتے تو ان سے پوچھا ولی محمد کو بلاؤ، تو وہ بلاتے پھر تلاوت ان سے کرواتے. تو والد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ کبھی کبھار مجھے کھجور دیتا تھا، کبھی کبھار کوئی ٹافی دیتا تھا. اس طرح زمانے کی غربت تھی، جو بھی اس کے جیب میں ان کو. تو کبھی کبھار پیسے تو 54 میں بھی ہوتے تھے اور 5 پیسے بھی ہوتے تھے، 10 بھی ہوتے تھے. وہ دور ہی ایسا تھا، اس دور کے زمانے میں کچھ ہاتھ میں دیتا. تو اس وقت کے تعلق کے 62 میں یا غالباً 63 میں یا 62 میں مفتی محمود رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے، انہوں نے میرے والد سے تجوید کا امتحان لیا تھا، علم تجوید کا ایگزام انہوں نے لیا تھا. اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ میری پیدائش ہی نہیں ہوئی. پیدائش سے پہلے؟ ہاں، پیدائش سے پہلے. تو والد صاحب یہ سارے انہوں نے سنایا، امتحان انہوں نے لیا. وہ ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے، غالباً 62 یا 63 میں ایگزام لیا ہے. 65 کی جنگ سے پہلے. ہاں، اس سے پہلے 7 طلباء تھے یا 8 طلباء تھے اس فہرست میں جو امتحان لیا گیا تھا، اس میں میرا والد بھی تھے رحمہ اللہ. تو اس وقت سے تعلق ہے چمن میں جو پڑھ رہا تھا تو مفتی صاحب سے والد صاحب کا یہ تعلق. تو والد صاحب نے چمن میں مدرسے کی بنیاد رکھی تھی، یہ 60 سے پہلے. تو پھر اس مدرسے میں جو ہمارا مدرسہ تھا اس میں سب سے پہلے جب حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو چمن لے کے آیا، یا مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب کو دعوت دے کر ان کو لایا، یا مولانا درخواستی صاحب رحمہ اللہ کو، یا مولانا غلام اللہ خان صاحب، تو سب سے پہلے میرے والد نے ان کو دعوت دی. وہ آئے ایک وقتاً فوقتاً، یہ کے بعد دیگرے وہ آتے رہے.
تو جمعیت علماء اسلام کی بنیاد ہمارے محترم تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہے، حافظ حسین احمد رحمہ اللہ، جو پہلے پارٹی کا مرکزی صدر اطلاعات ہوا کرتا کہ والد تھے مولانا عز محمد صاحب رحمہ اللہ، ان کی توسط سے چمن میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہمارے مدرسے میں۔ اس وقت علماء بھی کم تھے، تو وہاں 10 تھے یا 12 تھے یا 20 تھے یا 5 تھے، جتنے بھی تھے، بس تشکیل وہیں سے ہوئی، تشکیل کی تنظیم وہاں سے ہوئی، تو تنظیم کی تشکیل وہاں سے ہوئی۔ تو یہ میری پیدائش اس زمانے میں نہیں تھی، تو 55 وہاں گزرا ہے چمن میں، ابتدائی تعلیم بھی وہاں حاصل کی، اپنا مدرسہ ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کی، اپنا مدرسہ ہے، وہ وہاں مدرسے سے حفظ بھی کیا، تجوید والد سے پڑھا، پرائمری بھی وہاں اپنے مدرسے میں پرائمری ہے، 70 سے پہلے پرائمری تھا، ہمارے مدرسے کی رجسٹریشن ہے 67 ہے، اور مدرسے کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ 64 65 اس طرح کا وہ ڈاکومنٹس ہے۔ تو وہاں سے ابتدائی جو اسباق ہے، ابتدائی جو پڑھ لکھ ہے وہ وہاں سے کیا ہے۔ پھر آگے مدرسے کا نام مدرسہ عربیہ ولیہ تعلیم القرآن مالوڈ چمن، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابتدائی میرا وہ ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر سیاست میں کیسے قدم رکھا؟ پھر یہ ہوا کہ کافی حد تک تو میں وہاں چمن میں پڑھتا رہا، پھر خیبر پختونخوا میں بھی پڑھ چکا ہوں، گوجرانوالہ میں بھی قاضی احمد اللہ جان صاحب کے ساتھ، جو ایم این اے رہے ہیں ایم ایم اے کے زمانے میں، اور دورہ تفسیر القرآن مولانا سرفراز خان صفدر صاحب سے پڑھا ہے، اور خیبر پختونخوا میں سید قریش مولوی صاحب بہت بڑا نام تھا، محمد امین مولوی صاحب بہت بڑا نام تھا، مولانا عبدالسلام صاحب دلبوری والے بہت بڑا نام تھا، مردان تورو میں مولانا غلام محبوب صاحب سوات استاذ کے نام سے، ان سے پڑھا ہے، منطق حکمت معقولات وہاں پڑھے۔ تو 90 اور 91 میں اور میں رہا گوجرانوالہ میں 2 سال قاضی احمد اللہ صاحب کے یہاں، دورہ تفسیر قرآن کی میں نے پڑھی ہے مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ سے، جو مولانا زید الراشدی صاحب کے والد تھے، اور دورہ حدیث میں نے کیا ہے دارالعلوم کراچی میں 93 میں جنوری میں یا فروری میں ایگزام دیا وفاق، تو 10 سال پھر چمن میں نے ٹیچنگ کی، پڑھایا ہے، مدرسے میں پڑھایا، اپنے اسی مدرسے میں، اپنے مدرسے میں پڑھایا۔ 2002 میں پھر میں پارٹی کی طرف سے جب ایم ایم اے بنی تھی، پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ملا، تو پھر 2002 اکتوبر میں الیکشن ہوا وہاں چمن سے، تو میں ایم پی اے منتخب ہوا۔ تو اس سے پہلے جے ٹی آئی کی فورم سے بھی میں ذمہ دار رہا ہوں چمن کی سطح پر، اور جے یو آئی میں جب طالب علمی سے فارغ ہوا تو جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے پھر میں نے سیاست شروع کی۔ تقریباً 93 میں دارالعلوم کراچی سے دستار بندی کی، یعنی دورہ حدیث کیا، اور 94 میں چمن کی جو ایگزیکٹو ہے اس کا میں ممبر بنا، تو وہاں سے پھر شروع کی آہستہ۔ تو 2002 میں پھر میں ایم پی منتخب ہوا، 2002 میں۔ ماشاء اللہ۔ سیاست میں قدم رکھنا آپ کیا سوچتے ہیں، ابھی ٹھیک تھا یا غلط فیصلہ تھا میرا؟ نہیں، بچپن سے شوق تھا سیاست کا بچپن سے شوق تھا بہت، بچپن تقریباً 10-11 سال کی عمر میں پولیس کی لاٹھی بھی کھائی ہے، ان کی مار پیٹ بھی پڑی ہے۔ اچھا، پولیس کی لاٹھی کیوں کھائی ہے؟ وہ جلوس تھا نا، والد صاحب سیاست میں تھے، یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کس معاملے میں جلوس نکالا گیا تھا، تو پولیس نے لاٹھی چارج کی، ٹھیک ہے، تو بہت بڑے ڈنڈے تھے، اور ڈنڈے کے سر میں اور بڑے بڑے لوہے تھے، اچھا، تو انہوں نے خوب مار پیٹ کی، تو اس سے میرے ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹی۔ اچھا، اتنا؟ ہاں، اتنا۔ تو شوق تھا سیاست سے، طالب علمی کے زمانے میں بھی جب فارغ ہوا تو پھر جے یو آئی کی پلیٹ فارم سے سیاست کی، اور پھر الیکشن میں آیا، ایم پی اے منتخب ہوا، پھر بلوچستان کے وزیر صحت میں رہا ہوں، اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا میں منسٹر رہا ہوں، یہ ڈپارٹمنٹ بھی میرے ساتھ۔ بلوچستان کے اسمبلی میں ایم ایم اے یا جمعیت علماء اسلام کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں، بلوچستان اسمبلی میں۔ اچھا، بلوچستان سے آپ بھی تعلق رکھتے ہیں؟ آپ نے ایک سوال پوچھا، ایک اور سوال سیاست، وہ تو جواب میں نے نہیں دیا کہ سیاست سے بچپن سے شوق۔ سیاست میں قدم جب رکھا آپ نے
تو آپ کیا کہتے ہیں فیصلہ ٹھیک تھا آپ کا؟ بالکل ٹھیک. اس وقت سیاست اتنا شرمندہ نہیں تھا, نہیں اتنا ننگا تھا جیسے اب ننگا ہے, آج ننگا ہے. بالکل. آج کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ پاکستانی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو میں یہ اس شعر میں جواب دوں گا. ضرور. میری وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو, میری وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو. گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں, گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں. اب گری ہوئی ہے, لیکن کس کی حصار میں گری ہوئی ہے یہ قوم فیصلہ کرے گی. قوم کو معلوم ہے کہ سیاست کس کی حصار میں گری ہوئی ہے. بے شک طوائف کی تماش بینوں کی اس میں نہ ہو, لیکن جو بھی ہو, لیکن گری ہوئی ہے سیاست. ایسی گری ہوئی ہے کہ شیر اور بکری ایک گاٹ پر پانی پی رہے ہیں. ہاں, جو کل کا شیر ہے وہ آج بکری ہے, جو آج کا بکری ہے وہ کل کا شیر ہے. بس یہ صورتحال ہے. ابھی پتہ کون کرے گی کہ بکری کون ہے اور شیر کون ہے. یہ فیصلہ عوام نہیں کرنا. اچھا حضرت, بلوچستان سے آپ تعلق رکھتے ہیں, تو پورا ملک ہمیشہ یہی سوال کرتا ہے کہ اتنا معدنی ذخائر کا حامل صوبہ آخر بنیادی وسائل سے محروم کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ بلوچستان میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو وسائل جو معدنیات ہے پوری پاکستان میں نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کی سونا کا چڑیا ہے. بالکل. وہ سونا دے رہا ہے. ایسا ہی ہے. سندک نے آپ نے سنا ہوگا, ریکورڈک آپ نے سنا ہوگا. سوئی سے جو گیس نکلتا ہے پوری پنجاب میں, پوری پاکستان میں کارخانے ابتدا میں ان سے چلتی تھی, آج بھی ہے بے شک, اور جگہوں سے بھی ابھی گیس نکل رہا ہے. ایٹھی کی دائی میں وہاں سے گیس نکلا. گوادر ہے جو ساحل سمندر ہے, بالکل. پسنی ہے اور ماڑا ہے. تو جو آج کل جو گوادر آپ کے سامنے ہے کہ سی پیک, اسی گوادر کی مرہونی منت ہے. اگر گوادر نہ ہو تو سی پیک نہ ہوتا. تو بدقسمتی یہ ہے کہ سوئی گیس بلوچستان سے نکل رہا ہے, سوئی سے جی, لیکن بلوچستان میں گیس نہیں ہے. اگر ہے چند اضلاع میں ہے, لیکن وہ چند اضلاع میں بھی نہیں ہے. ایون کیپٹل جو دارالحکومت کوئٹہ ہے وہاں میں بھی نہیں ہے, محروم ہے. بالکل کوئٹہ. اور جہاں تک ذخائر ہے, معدنیات ہے, اس سے تو کبھی بھی بلوچستان کے لوگ مستفید نہیں ہوئے ہیں. ایسا ہی. جب ایٹمی دھماکہ ہو رہا تھا تو اس ایٹمی دھماکے سے تو چاغی کے بلوچ, جو چاغی میں رہنے والے, نوشکی میں, ڈالبندین میں, تفتان میں, خاران میں, واشک میں, جو چاغی وہاں واقع ہے وہ پہاڑ, تو جب ہم ہندوستان کو رد عمل میں فیصلہ ہوا کہ حکومت پاکستان یا ریاست دھماکے کرے گی, تو انتخاب کیا بلوچستان کا اور بلوچستان میں چاغی کا. تو جب انتخاب ایٹم بم دھماکے کا ہوتا ہے تو وہاں بلوچستان ہے. لیکن جب سونا نکلتا ہے یا سوئی گیس نکلتا ہے سوئی سے, یا گوادر کے مد میں جو 60-70 ارب ڈالر آتے ہیں, اس میں بلوچستانیوں کا اور بلوچستان کے رہنے والوں کا, خواہ وہ پٹھان ہو یا بلوچ ہو یا کوئی اور قوم, اس کا کوئی حق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ بلوچستان کو اس لیے محروم کہا جاتا ہے کہ وہ احساس محرومی کا شکار ہے. لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں کہ احساس محرومی ابھی احساس غلامی تک پہنچا ہے. تو اصل میں بلوچستان کی اختیارات یہ منتخب نمائندوں کے پاس نہیں رہی ہے. ہمیشہ بلوچستان کی وسائل کا فیصلہ اسلام آباد نے کیا ہے. پہلے تو 2011 غالباً سے پہلے سب کچھ جو آپ کی وسائل ہے بلوچستان میں یا دیگر صوبوں میں, اس کی خرید و فروخت دنیا کی کمپنیوں سے معاہدے یہ اسلام آباد کیا کرتے تھے. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے کے جو وسائل ہے اس کے اختیارات ہر صوبے کی حکومت کو دی گئی. یہ 2013 میں جو کنٹریکٹ کیا گیا تھا بالخصوص ریکورڈک کا, ایک کمپنی سے جس کو ٹیٹیان کمپنی کہا جاتا ہے, وہ کنٹریکٹ 2011 میں غالباً ختم ہوئی. تو اس وقت 18ویں ترمیم آئی تھی, اختیارات صوبوں کے پاس آیا تھا. ایسا ہی ہے. تو اس وقت کی صوبائی حکومت نے, جب نواب اسلم رسانی وزیر اعلیٰ تھے اور جمعیت علماء اسلام اس حکومت میں شریک تھی, مخلوط حکومت میں, تو ہم نے انکار کیا کہ ہم فیصلے خود کریں گے, ہم ٹیٹیان کو دیں گے یا کسی اور کمپنی کو دیں گے.
کتنی پرسنٹیج سے دیں گے یہ فیصلہ ہم کریں گے. لیکن جب ہم نے مرکز کی بات نہیں مانی، یعنی ہم لڑ رہے تھے، جمعیت علماء اسلام لڑ رہی تھی، آج کل نواب اسلم ثانی بھی جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے، یہ ہم لڑ رہے تھے کہ بلوچستان کی وسائل کا اختیار 18ویں ترمیم کے مطابق یہ بلوچستان کے عوام کیا ہے، اس کا نمائندہ اسمبلی یا نمائندہ حکومت کیا ہے. لیکن یہ اسلام آباد والوں کو گوارا نہیں تھی یہ بات. جب گوارا نہیں تھا یہ بات تو انہوں نے گورنر راج نافذ کیا، وہاں اس حکومت کا خاتمہ کیا گیا، پھر گورنر راج نافذ ہوا، پھر وہ لمبی داستان ہے اس کی. تو بلوچستان کی آج کل جو معدنیات کی صورتحال ہے آپ کے سامنے کہ امریکن کمپنیوں سے مادے ہوئے اور پوری معدنیات خیبر کا ہو، پاٹھا کا ہو، یا بلوچستان بلوچ سرزمین میں ہو یا پشتون سرزمین میں، یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے SIFC کے چتری میں کیا جا رہا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ SIFC کا سربراہ کون ہے اور وہ کون کر رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان کے عوام کو اعتماد مل لیا ہے؟ نہیں لیا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی اسمبلی نے قانون سازی کی، تو بلوچستان کے 2 کروڑ عوام ہے تقریباً کچھ کم، انہوں نے تو آج تک اسمبلی کو عوامی اسمبلی کہا بھی نہیں ہے، نہ تسلیم کیا ہے. ایسا ہی ہے. نہ آج کی صوبائی حکومت کو بلوچستان کی عوام نے صوبائی حکومت اور نمائندہ حکومت بھی تسلیم نہیں کیا ہے. ایسا ہی ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر یہ اسمبلی کس کیپیسٹی میں فیصلہ کرے گی میری معدنیات کی؟ جب آپ فیصلہ کریں گے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ذخائر، یہ سونا اور چاندی، یہ کاپر، یہ قیمتی وسائل جو بھی معدنیات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ زمین میں ہی رہے. بنیادی سوال تو یہ ہے کہ 78 سال سے زمین میں کیوں ہے؟ زمین میں اس سے عوام مستفید کیوں نہیں ہوئے؟ لیکن چلو جب عوام مستفید ہوتے ہیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں، تو مقامی جو لوگ ہیں آئین کے مطابق سب سے پہلے آپ نے ان کو شریک کرنا ہوگا، ساتھ رکھنا ہے. آپ نے عوام کو ساتھ رکھنا ہے، نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور صوبائی حکومت کی بات آپ کرتے ہیں، وہ تو نمائندہ حقیقی ہے نہیں عوام کی. ایسے ہی ہے. اگر مان لیں تو کیا اس صوبائی حکومت نے مقامی عوام کو جس ایریے میں بھی معدنیات ہو، خواہ پشتون بیلٹ میں ہو یا بلوچ بیلٹ میں، کیا نے اس عوام کو اعتماد ملی ہے؟ کیا آپ نے بلوچستان کی جینوئن اصلی جو قیادت ہے سیاسی، جس میں جمعیت علماء اسلام سر پیرس ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، بالکل، محمود خان اچکزئی، سردار اختر جان مینگل، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور عوام، آپ نے اس کو اعتماد میں لیا؟ جو لوگ آج اسمبلی میں ہیں، اکثریت جو لوگ آج اسمبلی میں، وہ تو عوامی نمائندے نہیں ہیں، وہ تو فارم 47 کے نمائندے ہیں. ایسے ہی. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ فارم 47 کہاں سے آیا اور کس نے ایجاد کیا. تو لہٰذا جب قیادت آپ کا جنون نہ ہو، اسمبلی آپ کا جنون نہ ہو، آپ کا اصلی نہ ہو، حقیقی قیادت نہ ہو، مصنوعی قیادت ہو اور مسلط ہو وہ قیادت، اس مسلط قیادت کو، اس مصنوعی قیادت کو، اور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خواہ اسمبلی میں ہو یا حکومت میں، بلوچستان کے عوام اس کو تسلیم نہیں کرتے اور نہ ان کی فیصلوں کو وہ تسلیم کرتی ہے. تو روز اول سے بلوچستان میں جو حکومتیں رہی ہے، ہمیشہ وہ غیر سیاسی قوتوں، غیر سیاسی اشرافیہ کے کنٹرول میں رہی ہے. سینیٹر کا کیا کردار ہوتا ہے حکومت میں؟ دیکھیے، سینیٹر تو آپ کو معلوم ہے کہ 2 ایوان ہیں. ایک ایوانی زیرین ہے جس کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے، ایک ایوانی بالا ہے جس کو اپر ایوان کہا جاتا ہے، سینٹ. سینٹ میں چاروں صوبوں کی برابری مساوی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس صوبے کی 22 نمائندے ہیں تو بلوچستان کی بھی 22 ہوں گے. ٹھیک ہے. اگر پنجاب کے 22 ہے تو بلوچستان کی بھی 22. اگر پنجاب کے 22 ہے تو سندھ کی بھی 22. اگر پنجاب کے 22 ہے تو خیبر پختونخوا کی خیبر پختونخوا کی بھی 22 ہوں گے. لیکن وہ اختیارات جو قومی اسمبلی کے پاس ہے، وہ اختیارات سینٹ کے پاس نہیں ہے. جو پھر اپنی منوا نہیں سکتا، وہاں کیسے منوائیں گے؟ مثلا بلوچستان کے جب آپ آئیں گے بلوچستان میں سینٹ، پہلے یہ معلوم کرے کہ وہ جو سینیٹرز حضرات آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں، اس کا انتخاب کیسا ہوتا ہے، وہ کس گونسلے سے نکلتے ہیں؟ بتا دیں آپ اس کو بھی. اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا. وہاں سے نکلتے ہیں، پھر وہ ادھر بلوچستان کے عوام کی نمائندگی نہیں کریں گے،
2012 سے لے کے 2018 تک آپ بھی سینیٹر میں آ رہا ہوں. جو نمائندگی اشارے جہاں سے ہو اور جس طرف ہو وہ اس کی نمائندگی کریں گے. جیسے آپ کو یاد ہوگا جب میر حاصل بزنجو چیئرمین سینٹ کے امیدوار تھے ایز اے چیئرمین کی حیثیت سے اور صادق سنجرانی تھے, جب پوچھا گیا کہ کتنے لوگ کتنے سینیٹرز حضرات اراکین میر حاصل کو ووٹ دیتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاؤ, تو 65 کھڑے ہو گئے. لیکن جب ووٹ نکلا جس کے 40 ووٹ تھے اس کے 65 نکلے, جس کے 65 تھے اس کے 40. اب آپ بتائیں یہ کس قسم کی ایوان ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میرا اصل بنجو کے حق میں اٹھاتے ہیں, جب پرچہ نکلتا ہے تو وہ صادق سنجرانی, ہمیں صادق سنجرانی صاحب میرے بھائی ہے, میرا دوست ہے, اس کی ذات سے میرا کوئی خلفشار نہیں ہے, نہ کوئی بدنیتی ہے. میں کرداروں کی بات کرتا ہوں کہ کردار کس کا ہے اور اس کردار کے لیے استعمال کون ہو رہا ہے. سیاستدان استعمال ہو رہا ہے. جہاں تک میں سینٹ میں رہا ہوں, میرے زمانے میں ہم تقریباً بلوچستان سے 4 سینیٹر تھے, ٹوٹل 5 تھے, خیبر پختونخوا سے اور 5 یا 6. اب 104 کے مقابلے میں 5 کیا کر سکتا ہے یا 6 کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس 6 اور 5 نے پھر بھی اپنی صلاحیت اپنی کیپیسٹی کے مطابق کردار ادا کیا ہے. آپ نے بلوچستان کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیے بلوچستان کے لیے ہم یہی کر سکتے ہیں, جب بلوچستان کی حکومت سازی کی, بلوچستان میں انتخابات کی, بلوچستان میں جو بھی بڑے فیصلے ہوتے تھے, اس وقت ہم یہی کہا کرتے تھے کہ بلوچستان سے کو اعتماد میں لیا جائے, بلوچستان کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے. جو بھی قانون اور آئین نے بلوچستان کو حق دیا ہے اس حق کے لیے ہم نے ہمیشہ آواز اٹھایا ہے. دوسری بات ڈیولپمنٹ کی بات اگر آپ کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ سینٹ میں نہیں ہے. میں 6 سال رہا ہوں, 6 سال میں مجھے ایک بار 1 کروڑ روپے ملے, 1 کروڑ روپے. وہ اس وقت پارٹی ہماری جو پارٹی تھی, پارٹی کے حوالے میں نے کیا, پارٹی نے ڈسٹریبیوٹ کیا 2-3 ضلعوں میں. تو 2-3 ضلعوں میں جب آپ ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو کتنے 25 لاکھ 20 لاکھ ایک ٹیوب ویل یا ایک بجلی کا اسکیم یا 2 اسکیم یہ. باقی 5 سال میں میں ذات کی بات کر رہا ہوں, باقی تو دوستوں کا مجھے معلوم نہیں ہے. پارٹی بھی اپوزیشن 12 سے میں 2012 مارچ میں سینٹ میں آیا. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, راجہ پرویز اشرف غالباً وزیر اعظم تھے, کیونکہ یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں وہ ڈسکوالیفائڈ ہوئے. اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت آئی, پھر پی ایم ایل این کی حکومت میں ہم تھے. مجھے تو سینیٹروں کو مجھے تو تقریباً پیپلز پارٹی کی حکومت میں غالباً 1 کروڑ ملے. اس کے بعد 2012 میں نا 2012 جب آئے اس وقت باقی 5 سال میں 1 روپیہ 1 پیسہ 1 ٹکا بھی نہیں ملا ہے. فرسٹ ٹائم ملے, اس کے بعد نہیں ملا, بس وہ فرسٹ ٹائم بھی ملا. وہ پارٹی کے حوالے کیا, انہوں نے تقسیم کیا, ڈسٹریبیوٹ کر لیا. ڈسٹریبیوٹ کیا, کس ضلع کو کتنا دینا ہے کیا دینا ہے وہ ان کی مرضی تھی. اس میں میری مرضی بھی شامل نہیں تھی. ہاں اگر کبھی ایک تجویز میں دیتا کہ ابراہیم کو بھی دے دے, اسکیم کا بڑا گاؤں ہے, پانی نہیں ہے یا اسپتال نہیں ہے, اگر مان لیا جاتا تو ٹھیک, نہیں مان لیا جاتا پھر بھی ٹھیک, فیصلہ پارٹی کا تھا. تو سینٹ میں ہم نے ریکارڈ پر موجود ہے میری تقاریر آپ اسپیچ ہی کر سکتے ہیں, وہ ڈیبیٹنگ کلب ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں یعنی سینٹ میں صرف آپ تقریر ہی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے جو بھی آواز ہم اٹھا سکتے ہیں ہم نے اٹھایا ہے. میرا ایک کتاب ہے, کسی دوست نے آج سے 4 سال پہلے میرے سینٹ کی تمام تقاریر کا ایک مجموعہ انہوں نے بنایا. اچھا ماشاء اللہ. کس نام سے؟ معرکہ حق. معرکہ حق. ہاں معرکہ حق. تو میں آپ کو پھر دیتا ہوں, پھر بے شک اپنے پوڈکاسٹ میں اس کو ضرور انشاءاللہ ضرور. تو اس میں میری جتنی بھی سپیچز ہیں آپ کو ایسی موضوع نہیں ملے گی جس پر میں نے بات نہ کی ہو. تقریباً کچھ کم 600 صفحات پر مشتمل ہے. ماشاءاللہ میں ضرور انشاءاللہ. تو ہم نے بلوچستان کے لیے بھی آواز اٹھایا ہے, ہم نے پاکستان کے لیے بھی آواز اٹھایا ہے, آئین کی. میری پہلی سپیچ یہ تھی کہ پاکستان میں نہ اسلام ہے نہ جمہوریت ہے نہ پاکستان. یہ جب میں سینیٹر بنا پہلی سپیچ میری یہ تھی کہ اس ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے, اس ملک میں آئین کی عملداری ہونی چاہیے. لیکن آج جس نتیجے پہ ہم پہنچے, اس وقت میں نے سینٹ میں تقریر کی, میں نے کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب پاکستان میں نہ عملاً اسلام ہے نہ حقیقی جمہوریت ہے نہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. سینیٹر احمد خان کو سینیٹ کا ٹکٹ ملا, اب آ کر انہوں نے جماعت سے غداری کی,
اس پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں اس پر مجھ سے میڈیا نے بھی پہلے پوچھا ہے کہ اس احمد خان کو بھی نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اتنا میں جانتا تھا کہ یہ باپ پارٹی کا ہے. 2000 اس سے پہلے جو ٹینور تھا پتہ نہیں کب وہ سینیٹر منتخب ہوا باپ پارٹی کی ٹکٹ سے، تو 6 سالوں کے پورے ہوئے. جب ان کو پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ملا پھر میں نے پہچان لیا. اچھا. نام کی حد تک تو میں نے نام سنا تھا، شاید ایک بار ملاقات بھی ہوئی تھی کہیں چلتے میں، مجھے یاد نہیں ہے. اچھا. لیکن میں بائی فیس ان کو نہیں جانتا تھا، نہ کبھی میں نے ان کا نام سنا تھا. ٹھیک. تو اس کو جب ٹکٹ ملا پارٹی کا تو پارٹی کا فیصلہ ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں. اور پارٹی کی ٹکٹ پر وہ سینٹ پہنچا تقریباً 1.5 سال پہلے یا 1 سال پہلے، اتنا عرصہ ہو چکا ہے، یا 2.25 سال پہلے. تو ابھی جب پارٹی کا فیصلہ یہی تھا، مولانا صاحب چونکہ بنگلہ دیش میں تھے، اور فیصلہ یہی تھا مولانا صاحب کا اور پارٹی کا کہ 27ویں ترمیم میں جمعیت علماء اسلام سپورٹ نہیں کرے گی. ٹھیک. 27ویں عینی ترمیم کو. اور بعد میں یہ بھی فیصلہ ہوا، آیا میں نے میڈیا پر سنا اور سوشل میڈیا پر وہ پارٹی کا فیصلہ بھی آیا ریٹرن میں کہ ہمارے سینیٹر ووٹ بھی نہ کرے اور مزاحمت بھی کرے بلکہ مخالفت میں ووٹ کرے. ٹھیک ہے. 27ویں یعنی ترمیم کو سپورٹ نہ کرے، حمایت نہ کرے، اور حمایت نہ کرنے کی شکل یہ ہوگی کہ آپ مخالفت میں ووٹ دیں گے. ٹھیک. مزاحمت بھی کریں گے اور مخالفت میں ووٹ بھی دیں گے. ووٹ کس کو دیں گے مزاحمت میں؟ مزاحمت میں یہ جو 27ویں یعنی ترمیم میں جو حق میں ووٹ دیتے ہیں وہ تو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کی مخالفت میں ووٹ دیں کہ ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. یہ پارٹی کا فیصلہ تھا. اب لوگ اس کو پوچھنا چاہتے ہیں 27ویں جو آئینی ترمیم ہے شک نمبر 35 ہے نا؟ نہیں وہ الگ سے. اچھا. 27ویں اس سلسلے میں آپ نے جو بات کی تو ہمارے ایک سینیٹر جو آپ نے نام لیا جی، وہ انہوں نے پارٹی کی ڈسپلن، پارٹی کی فیصلے کی کا انہوں نے ان کو فالو نہیں کیا. ٹھیک ہے. خلاف ورزی کی پارٹی، تو پارٹی نے فوراً اس کی رکنیت ختم کر دی، پارٹی سے ان کی رکنیت ختم کر دی. اچھا. مرکزی جماعت نے. اب وہ جو اس میں لکھا ہے میں نے تو سوشل میڈیا میں پڑھا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کی جو سینٹ نشست ہے، رولز کیا ہے، قانون کیا ہے، اس کے مطابق پھر اگلا قدم وہ ہوگا تاکہ اس کی سینٹ ممبرشپ ختم ہو جائے. اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ استعفیٰ دے، اگر نہیں دیں گے وہ سینیٹر صاحب تو پھر پارٹی قانونی چارہ جوئی کرے گی. باقی آگے مجھے علم نہیں ہے. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کی شک نمبر 35 یہ حقیقت میں کیا ہے؟ دیکھیے یہ 27ویں ترمیم میں نہیں ہے. یہ آپ 27ویں ترمیم 35 الگ ہے، وہ الگ ہے. ابھی ایک قانون بنا ہے ابھی، ہاں، جو چل رہا ہے. ابھی مولانا صاحب نے جو فلور پر یہ بات اٹھائی اس میں یہ ہے کہ ایک کمیشن حکومت نے بنانے کا فیصلہ کیا تھا. ٹھیک ہے. اقلیتوں کے لیے، ان کی حقوق کی تحفظ کے لیے. قادیانیوں کے؟ نہیں، اقلیتوں کی تحفظ کے لیے ایک قومی کمیشن حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے بنانا ہے. ٹھیک ہے. قومی اقلیتی کمیشن برائے تحفظ حقوق اقلیت. ٹھیک ہے. اقلیت سکھ بھی ہے، سکھ برادری بھی ہے، ٹھیک ہو، ہمارے لیے محترم ہے. ہندو برادری بھی ہے، ہمارے لیے محترم ہے. کرسچن برادری بھی ہے، ہمارے لیے محترم ہے. جو بھی ہے، جو اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں یا نان مسلم وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان کے حقوق ہوتے ہیں. ان کے حقوق کی تحفظ کے لیے ایک کمیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ کمیشن کب سے یہ ایکٹ بنا تھا نہیں بنا تھا تو 2 دسمبر کو غالباً یہ اسمبلی میں آیا اس کو لاگو کرنے کے لیے. تو اس میں پھر مولانا صاحب کھڑے ہوئے. مولانا صاحب نے کہا کہ ہم اس کے حق میں ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی اقلیت ہے، اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اقلیتوں کو اپنا حقوق ملنا چاہیے. جو ایک عام شہری معیشت مسلمان ان کے حقوق ہے وہی حقوق ہندو برادری کی بھی ہو، وہ سکھ برادری کی بھی ہو، وہ کرسچن برادری کی بھی ہو، جو بھی اقلیت ہے، نان مسلم ہے. تو انہوں نے ایک اس میں شک ڈالا ہوا تھا اس قانون میں، کلاس سمجھتے ہیں یا ایک شک سمجھتے ہیں، 35 نمبر 35 شک نمبر 35. اس میں انہوں نے ایک ایسی قاعدہ اور ضابطہ استعمال کیا گیا تھا کہ
اس کے نتیجے میں قائدیانی بھی اس اقلیتی کمیشن کا حصہ بن سکتا تھا، اچھا، اس کا ممبر بن سکتا تھا. اور قائدیانیوں کے خلاف جو ماضی میں قوانین ہیں، اس 35 نمبر شق کے لاگو ہونے سے وہ سارے غیر مؤثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک، وہ سارے غیر مؤثر غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. ایسا ہی ہے. تو جب آپ ایک فرقے، ایک فتنے کو، فرقہ نہیں، فتنہ، بالکل قائدیانی فرقہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے. جب آپ ایک فتنے کو ایک اقلیتی کمیشن کا ممبر بناتے ہیں اور وہ فتنہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور 25 کروڑ عوام کو نان مسلم سمجھتے ہیں اور فوری امت مسلمہ کو نان مسلم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اصل مسلمان ہم ہیں، آپ لوگ مسلمان نہیں. پہلے تو وہ آئین تسلیم نہیں کرتے نا. آئین نے فیصلہ کیا ہے کہ احمدی ہو، لاہوری ہو، مرزائی ہو، قائدیانی ہو، یہ نان مسلم ہے. پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلے کیے ہیں، عدالتوں نے فیصلے کیا ہے. اس کے بارے میں قوانین موجود ہے، جو 295 ہے، بی ہے، فلان ہے، فلان ہے، 7B ہے اور 7C ہے. یہ جتنے بھی قوانین ہیں ان کے متعلق کہ وہ اپنے عبادت گاہ کے لیے لفظ مسجد کا استعمال نہیں کر سکتا، وہ مسلمانوں جیسا اذان نہیں کر سکتا، نہیں دے سکتا، وہ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں کر سکتی. اس کی مسجد کی شکل بھی مسلمانوں جیسے مسجد نہیں ہونی چاہیے. بالکل. تو جب آپ دفعہ یا شق نمبر 35 کو لاگو کرتے، پارلیمنٹ سے پاس کیا جاتا، تو یہ جتنی بھی ماضی میں ان کے خلاف جو ان کی فتنہ انگیزی کے خلاف جو قوانین بنی ہے وہ سارے رول بیک ہو جاتے، ایسے ہی وہ سارے ختم ہو جاتے. تو 35 لاگو ہو جاتا. تو 35 کے نتیجے میں وہ آزادی ان کو حاصل تھی جو کرسچن کی تھی، وہ آزادی ان کو حاصل تھی جو سکھ برادری کی تھی، جو ہندو برادری کی. ایسا ہی. سکھ برادری کی اپنا گردوارہ ہے، کرسچن برادری کی اپنا کلیسا ہے، اور ہندو برادری کی اپنا مندر ہے. تو یہ یہاں گھس کے چور دروازے سے پھر وہ کچھ اور کرنا چاہتے تھے. تو مولانا صاحب نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ حق جب ان کو دے رہے ہیں اور باقی کو رول بیک کرتے ہیں، آپ یہ کس قسم کی قانون سازی ہے. لہٰذا مہربانی کر کے مولانا صاحب نے تجویز پیش کی کہ اس کو ختم کر دیں. تو حکومت نے، وزیر قانون نے اس کو ختم کیا. تو لہٰذا وہ جو چور دروازے سے وہ آنے کی کوشش کر رہے تھے وہ دروازہ بند ہوا. یہ ایک دفعہ اور بھی یہ ہوا جب میں سینٹ میں تھا 2017 میں، 22 ستمبر 2017 کا دن تھا. وہاں ایک فیصلہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے کہ 126 دن کا دھرنا، آپ کو یاد ہوگا. اس وقت ایک کمیٹی بنی، دونوں ایوانوں کی مشترکہ کمیٹی بنی، اس کی ایک ذیلی کمیٹی بنی. تقریباً 35 اراکین یا 36 اراکین کی کمیٹی تھی، جوائنٹ کمیٹی سینٹ اور قومی اسمبلی کی. اس سے پھر 16 رکنی کمیٹی تھی. ہمارے 2 ممبر تھے اس میں، ایک نعیمہ کشور جو ابھی MNA ہے، پہلے بھی MNA تھی، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو MNA ہے، اس وقت سینیٹر تھے. یہ 2 نمائندے تھے. تو وہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ الیکشن ریفارم، الیکشن اصلاحات. لیکن الیکشن اصلاحات کے آڑ میں انہوں نے ختم نبوت کے حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کیا. وہ جو بنیادی قانون تھا 7C اور 7B، اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا. اس میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا، اور کس کس نے یہ کیا وہ نام بھی آئے. حکومت میں جو وزارات یا جو بھی تھے جس میں ان کا کردار تھا، اس وقت PMLN کی حکومت تھی. تو اس وقت جب سینٹ میں قومی اسمبلی سے پاس ہوئی، پارلیمانی کمیٹی سے پاس ہوئی تھی، وہ دستاویز، وہ الیکشن ریفارم جو مسودہ تھا وہ پاس ہوا تھا. جب سینٹ میں آیا تو سینٹ میں پھر ہم نے 22 ستمبر 2017 کو راجہ ظفر اللہ کا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اس وقت کے وفاقی وزیر تھے، انہوں نے بھی مان لی میری بات، لیکن راجہ ظفر اللہ نے منوا لیا اس سے. لیکن پھر ووٹنگ ہوئی سینٹ میں، تو جتنی بھی پارٹیاں تھیں اپوزیشن کی وہ میرے خلاف کڑی ہو گئی میری مطالبے کی کہ بھائی آپ ختم نبوت کا قانون ختم نہ کرے. جو ختم کرنے کے حق میں تھے وہ زیادہ نکلے تعداد میں، جو کرنے کے حق میں نہیں تھے، ختم کرنے کے حق میں نہیں تھے جیسے میں، تو وہ کم نکلے. لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا، مولانا صاحب اس وقت عمرے میں تھے، وہاں سے فون کیا میں نواز شریف صاحب کو. اس وقت شاید خاقان عباسی غالباً 17 میں، اس کے بعد نہیں، اس وقت خاقان عباسی وزیر اعظم تھے. نواز شریف کو ڈسکوالیفائڈ کیا گیا تھا پاناما کیس میں. تو اس وقت بھی ہم نے اس کو، پارٹی نے، جمعیت علماء اسلام نے روکا. تو اس قسم کی چور دروازے سے یہ بھی ایک کوشش تھی 35 کے ذریعے.
تو مولانا صاحب نے اس کو ناکام بنایا. ناکام بنا. مولانا صاحب عمرے پہ تھے اور آپ کو کال کی. ہاں اس وقت مولانا صاحب عمرے میں تھے نہیں, وہ تو ہم نے اٹھایا, اس کے بعد پھر مولانا صاحب نے کہا. اس کے بعد کیسے آپ کی جماعت میں کیا حیثیت ہے اور آپ نے جماعت کے لیے کیا کام کیا اور جماعت نے آپ کو کیا دیا ہے کہ آپ نے جماعت کو کیا دیا ہے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیے کہ یہ پیرس اٹھانا کہ میرے جماعت کے لیے کیا کیا ہے نہیں ہوتا ہے اور جماعت نے مجھے کیا دیا ہے. میرے خیال میں میری زندگی پوری جماعت کی خدمت میں گزری ہے ماشاءاللہ. اور اس کی گواہی میں نہیں دیتا ہوں, آپ جا کے کارکنوں سے پوچھیے, بالکل پارٹی سے پوچھیے. اور میں جماعت کی ترقی کے لیے سخت حالات میں بھی, مشکل حالات میں بھی, میں نے جماعت کا ہمیشہ ہم نے فرنٹ پیچ پہ کھیلا ہے ماشاءاللہ. اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کے اپنے زندگی کو بھی داؤ پر لگایا ہے اور اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی گڈ بک میں نہیں ہوں, میں اس کو پسند نہیں ہوں. اچھا. تو 3 حملے مجھ پر ہوئے ہیں, میرا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. ایک حملہ مجھ پر ہوا مستونگ میں 2023 ستمبر میں, اور ذمہ داری قبول کی داعش نے. اور ایک میرے گھر میں آدمی آیا 10 گھنٹے لڑتا رہا. اچھا. ہاں اس وقت میں کراچی میں تھا. سب سے پہلے انہوں نے میرے بیٹے اور ایک میرا ساتھی تھا اس پر فائرنگ کی, اللہ نے اس کو بچایا, گولیاں میری گاڑی میں لگی, اور پھر وہ 10 گھنٹے میرے گھر میں میرے ساتھ لڑتا رہا. تو ATF اور سرکار کے جتنے بھی فورسز تھے, مطلب 10 گھنٹے لڑائی. 10 گھنٹے. تو حکومت اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے. اچھا. میرے بچے تیسرے منزل میں, جون کا مہینہ تھا, وہاں تھے تقریباً 10-12 گھنٹے اوپر ہی تھے. دروازے سارے بند کیے تھے, اوپر بھی چڑھا تھا. آپ بھی ادھر موجود تھے؟ نہیں, میں کراچی میں تھا. کراچی میں, وہ گھر میں اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ واپس صاحب کراچی میں. سب سے پہلے انہوں نے میرا پوچھا ہے کہ وہ کہاں ہے. اچھا. ہاں وہ تو میں تھا ہی نہیں. تو وہ جب انہوں نے فائرنگ شروع کی تو یہ کہتا رہا کہ میرے بارے میں کہ ان کو بلاؤ. وہ تو میں کراچی میں تھا. تو حکومت اور ان کی آپس میں لڑائی تھی. ایک دفعہ میں 2024 کا جو الیکشن تھا, 8 فروری کا جی, تو وہاں کے جو کینڈیڈیٹ تھے صوبائی اسمبلی کے لیے جماعت کی طرف سے جو کھڑا تھا اور قومی اسمبلی کے لیے جو کھڑے تھے پارٹی کی طرف سے, انہوں نے کہا, پارٹی نے اس وقت مقامی پارٹی نے, کہ آپ آ کے آئے چمن میں, کیونکہ میں چمن کا MP رہا ہوں, وزیر رہا ہوں. وہاں میرے قوم ہے, تقریباً قوم کی بہت ووٹ ہے, غالباً 10-11,000-12,000 ووٹ ہے وہاں کا. اگر استعمال ہو جائے تو 2,000 3,000 4,000 ووٹ تو استعمال ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ آ کے آپ کے سے عقیدت رکھنے والے یا آپ کی بات ماننے والے لوگ ہیں, ہمارے ساتھ ورک کریں. تو میں وہاں گیا, تقریباً 2 دن میں نے ان کے لیے ورک کیا. واپسی پر آ رہا تھا تو وہاں راستے میں فائرنگ ہوئی مجھ پر, تقریباً 5-6 منٹ کراس فائرنگ ایک سے پر ہوتا رہا. تو یہ 3 حملے ہوئے. ابھی بھی آپ کو تھریٹس ملے ہیں؟ ابھی بھی مجھے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. ہاں یہ حقیقت ہے, اس میں بات لوگ تو اس کو ڈرامہ قرار دیتے ہیں. اچھا. تو پھر آپ کی کوئی سیکورٹی وغیرہ؟ تو ڈرامہ نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ مجھے باقاعدہ اپنے ملک سے نہیں, دوسرے ملک سے فون آیا اور سرکار کی طرف سے آیا کہ یہ پہلے بھی ہم نے ایک پیغام دیا تھا, آج پھر یہ صورتحال ہے اور پلان تنظیم کلادم تنظیم آپ پر اٹیک کر سکتا ہے. اچھا. تو آپ اپنا خیال رکھیں. تو انہوں نے خیر خواہی کی نیت میں کیا. تو میں نے کہا میں کیا خیال رکھوں, میں تو گھومتا پھرتا ہوں, موت سے تو میں نہیں چھپ سکتا. تو اس لیے میں یہ 3-4 ہفتے پہلے مجھے بتایا گیا تھا, تفصیل اس کی زیادہ ہے, تو میں خاموش رہا. پھر میں نے کہا کہ کب تک ہم خاموش رہیں گے, کم سے کم پتہ تو چلے کسی کو کہ یہ ہے یہ سلسلہ. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے نقصان ہوا, جو کچھ مجھے ہوا, لہذا میری جس نے بھی مجھے نشانہ بنایا, وہ جو بھی تنظیم کل عدم قبول کرے تو ذمہ دار وہ نہیں ہوگا, ذمہ دار پاکستان کی حکومت, بلوچستان کی حکومت,
اور انتظامیہ اور ہماری خفیہ ادارے یہ ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک. اور میری سیکورٹی مجھ سے بیچ میں لیا گیا، ابھی پھر دیا ہے سیکورٹی، دے دے گا. لیکن جو سیکورٹی دینا ہے اس کے مطابق وہ سیکورٹی نہیں دیا ہے. ٹھیک. ہمیشہ اس کے ساتھ تو نہیں ہوتا ہے لڑائی، مطلب کہ سیکورٹی آپ کا نہیں ہے. سیکورٹی کو کبھی کہا جاتا ہے، کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ کوئٹہ کے حد تک آپ لوگ ساتھ ہوں گے، کوئٹہ سے باہر نہیں ہوں گے. کبھی کیا بنے. ہاں، تو مستونگ میں جب مجھ پر حملہ ہوا تو جب انتظامیہ سے پوچھا گیا، حکومت سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ آئی جی پولیس سے اس زمانے کے پوچھا گیا، اس وقت کے ڈپٹی کمشنر سے پوچھا گیا، کمشنر سے پوچھا گیا، ہوم سیکرٹری سے، جس جو بھی تھے، کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر آپ صاحب ہمیں کہتے تو ہم تو سیکورٹی دیتے. ہاں، کیوں نہیں دیتے؟ اس وقت میں پی ڈی ایم کا ترجمان تھا اور نگران حکومت تھی. پی ڈی ایم ختم ہوا تھا کیونکہ حکومت تک تو پی ڈی ایم تھی، لیکن جب حکومت ختم ہوئی نگران آئے پھر پی ڈی ایم ختم ہو گیا. تو جواب میں یہ انتظامیہ اور جو بھی تھے وہ کہتے رہے بیوروکریسی کہ حافظ صاحب نے ہمیں بتایا نہیں، ہم کیوں حافظ صاحب کو سیکورٹی نہیں دیتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، پھر ساتھیوں نے کہا کہ آپ حکومت کو کہیں کہ سیکورٹی دیں. کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کبھی بھی نہیں کہا حکومت. تو ساتھیوں نے مجبور کیا، دوستوں نے مجبور کیا، پارٹی کے ورکروں نے مجبور کیا. تو پھر میں نے وہ پراپر چینل جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق دیا. تو اگر کل خدا نخواستہ مجھے کچھ ہوا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا کہ آپ مجھے وہ سیکورٹی نہیں دیتے ہیں جو میرا حق ہے. جماعت کی طرف سے آپ کو کوئی سیکورٹی فراہم؟ اور بلوچستان میں ایسے لوگ ہیں جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو وہ سیکورٹی دی گئی ہے جو ایک آئی جی ایف سی کی سیکورٹی ہوتی ہے یا آئی جی پولیس کی سیکورٹی ہوتی ہے، اس کو وہ سیکورٹی دی گئی ہے. اور آپ کو نہیں دی؟ مجھے وہ سیکورٹی نہیں ملی ہے جو حق ہے، جو حق کے ملنے کا، وہ نہیں دے رہا ہے. ابھی آپ خود اندازہ لگائے کہ اس میں قصور کس کا ہے. باقی کوئی اس کو ڈرامہ کہتے ہیں، بے شک وہ ڈرامہ کا ہے. اس بات کو مجھ پر ایک حملہ ہوا، میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی ہے نا. داعش نے ذمہ داری قبول کی. اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے سرفراز بگٹی، جو ابھی بلوچستان کا سی ایم ہے. اس نے ایک ہفتے کے بعد کہا کہ وہ ماسٹر مائنڈ ہم نے مار دیا، قتل کیا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہفتے میں مل گیا وہ بھی، ان کو مارا بھی. میرا ایک ہی سوال تھا، میں نے کہا کہ اس کا نام بتاؤ جو ماسٹر مائنڈ تھا، جو مجھ پر حملہ کرنے والا تھا یا منصوبہ ساز تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کی زبان کیا تھی، اس کا کس ضلع سے تعلق تھا، کس ملک سے تعلق تھا، پاکستان سے یا کسی اور ملک سے، کون تھا وہ. آپ نے ایک ہفتے میں پکڑا بھی اور مارا بھی، تو مارا کیوں؟ ابھی تک آپ لیاقت علی خان کے قاتل نہ ڈھونڈ سکے، بے نظیر کی قاتل نہ ڈھونڈ سکے، بے نظیر کی بھائی مرتضیٰ بھٹو کا قاتل نہ ڈھونڈ سکے. ایک زمانے میں معین الدین حیدر وزیر داخلہ تھے، اس کے بھائی کو مارا گیا کراچی میں، اس کا قاتل آپ نہ ڈھونڈ سکے. یہ میرا ایک ہفتے میں ملا بھی اور مارا بھی، کمال ہے. اب اس سے آپ خود اندازہ لگائیں بالکل کہ دال میں ضرور کچھ کالا کالا ہے، بلکہ پوری دال کالی. اچھا، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے لیے کوئی ایک جملہ. دیکھیے میں ایک بات عرض کر لوں. مجھ میں ایک چیز ہے کہ میں سامنے کسی کا بھی خوش آمدی میری مزاج میں نہیں ہے. اب وہ سامنے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور میں اپنے بیٹوں سے، اپنے اولاد سے بھی 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی بات نہیں کرتا ہوں. اور ہمیشہ گلہ بھی یہی ہے گھر میں کہ آپ بات نہیں کرتے ہیں. گھر میں ٹائم نہیں دیتے؟ گھر میں ٹائم بھی نہیں دیتے ہیں. جب دیتا ہوں تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ سے زیادہ میں ٹائم نہیں دیتا ہوں، وہ بھی کھانے کے دسترخوان پر یا چائے کے دسترخوان پر. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں میرا تعلق ان سے ابھی نہیں ہے. رشتہ مفتی محمود صاحب کے ذریعے میرے والد کا رشتہ تھا. اگر بات جماعت کی ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے قائد نہ ہوں تو پھر تو میرا کوئی تعلق نہیں تھا نا. ایسا ہی کیا تھا؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی نہیں. اگر مولانا صاحب سے میرا تعلق ہے تو جماعت کی وجہ سے. جماعت کی. اور جماعت جب میں نے ہوش سنبھالا ہے، یہ جماعت میں پہچان چکا ہوں میرے والد کے ذریعے.
صحیح ہے. میری پیدائش سے پہلے میرا والد اس جماعت میں آپ تو بتا رہے تھے وہ بنیاد بھی وہیں تفصیل آپ کو بتا دیا. ہاں ایسے ہی ہے. تو مولانا فضل الرحمن صاحب سے وہ تعلق ہے، لیکن جب ابھی تعلق بنا ہے وہ تقریباً 2002 سے، ٹھیک ہے، جب میں پارلیمان میں آیا اس سے تعلق بنا ہے. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کو ہم نے اپنا قائد تسلیم کیا ہے اور تسلیم کرتا ہوں اور تسلیم کرتا رہوں گا. اور آج کی سیاست دانوں میں دیکھیں، ہم اپنے آپ کو یا مولانا صاحب کو خلفائے راشدین سے کمپیئر نہیں کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا، صحابہ کرام سے کمپیئر نہیں وہ کریں تو الگ ہے. ہاں لیکن آج کی سیاسی قیادت سے ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. میرے مطابق، میرے عقیدے کے مطابق، میری نظریے کے مطابق آج کی سیاسی قیادت میں اگر ایک قیادت ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب ہے. اگر میں اس پارٹی میں نہ ہوتا تو بھی میں یہی کہتا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب جو قیادت کا مفہوم ہے، معنی ہے، اگر واقع آج کی سیاست میں مصداق ہے قیادت کا، وہ مولانا فضل الرحمن صاحب. باقی کوئی مانتا ہے ان کی مرضی، نہیں مانتا ہے ان کی مرضی، اس کو کوئی خوش آمدی سمجھتا ہے ان کی مرضی، نہیں سمجھتا ہے بھی ان کی مرضی. میں ایسا آدمی ہوں جب مخالفت کروں گا تو ببانگ دوہل کروں گا، لیکن جب سپورٹ کروں گا تو بھی اعلان کروں گا. میری پیدائش اسی پارٹی میں ہوئی ہے، تو لہٰذا مولانا صاحب کے بارے میں بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جمعیت کا نقطہ نظر کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عالمی دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے، باقی تو چھوڑیے، ایک تو امریکہ بحثت ہے، امریکہ ان کی جو رجیم جو بھی آیا ہے انہوں نے ہمیشہ انسانیت کا خون بہایا ہے اور امت مسلمہ کا خون بہایا ہے. ایسا ہی ہے. عراق آپ کے سامنے، لیبیا آپ کے سامنے، شام آپ کے سامنے، افغانستان آپ کے سامنے، اور سوڈان آپ کے سامنے، غزہ اور فلسطین آپ کے سامنے. 2 سال میں 1 لاکھ غزہ اور فلسطین کے مسلمان رقمۂ اجل بنے، جس میں ہزاروں بچے، ہزاروں خواتین، ہزاروں ملبے تلے آج بھی موجود ہے. آج بھی نتنیاہو کو پشت پناہی ٹرمپ کا حاصل ہے، امریکہ کا حاصل ہے. ٹرمپ مانا امریکہ، اس کی پشت پناہی حاصل ہے. تو اس ٹرمپ کو جو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں، بچوں اور خواتین کے خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے، اور نتنیاہو جیسے درندے کو وہ سپورٹ دیتا ہے، میں اس ٹرمپ کی تعریف کروں یا میں یہ کہوں کہ نوبل پرائز انعام ٹرمپ کو ملنا چاہیے جیسے کہ میاں شہباز شریف کہہ رہے ہیں یا ڈنڈے کا صاحب کہہ رہا ہے؟ میں کہوں کہ ٹرمپ کو نوبل پرائز ملنا چاہیے؟ نہیں، اس کو عالمی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. وہ عالمی مجرم ہے، ایسے ہی وہ لاکھوں انسانیت کا قاتل ہے. ٹرمپ کو میں شیطان اکبر سمجھتا ہوں. وہ نہ اسلام کا دوست ہے، نہ مسلمان کا دوست ہے، نہ انسانیت کا دوست ہے. وہ صرف پیسے کا دوست ہے. جہاں مفادات ہو وہاں وہ جائے گا. جامعۃ الرشید اور وفاق کا آپس میں کیا اختلاف ہے؟ وفاق المدارس کا یا تنظیمات مدارس کا کسی کے اس کا کسی سے اختلاف نہیں ہے. سمجھو چل رہے سوشل میڈیا میری یاد سنیں نا. جی یہ جمعیت علماء اسلام کا اختلاف ہے جامعۃ الرشید سے. جمعیت علماء اسلام بہت بڑی جماعت ہے، اور مولانا فضل الرحمن صاحب اس کے امیر اور اس کے قائد ہیں. اور وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان بننے سے پہلے جمعیت علماء ہند تھی. اس کی عمر بھی بہت بڑی ہے. اچھا. جامعۃ الرشید سے بڑی ہے. اور جمعیت علماء اسلام کی دینی مدارس کے لیے، وفاق المدارس کی بنیاد میں دین کے تحفظ کے لیے، اسلامی کاز کے لیے، اسلامی تہذیب کے لیے، اسلامی شاعر کے لیے، اور 73 کے آئین میں پاکستان کی وحدت کے لیے، جغرافیے کی وحدت و استحکام کے لیے جمعیت علماء اسلام کا ایک کردار ہے. آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایک ادارے کے ساتھ. ہاں، ادارے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، پیغمبر کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہے، وہ تو ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر آپ ایک شخص کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، پارٹی کو یا مولانا صاحب کو جس پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں، یہ ستم ظریفی ہے، یہ ظلم ہے، یہ بے انصافی ہے. اور وہ پارٹی جو پاکستان کی قیام میں بھی ان کا کردار ہے، شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ،
یہ اس وقت زمانے کے جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے. انہوں نے جھنڈا لہرایا کراچی میں، مولانا ظفر احمد عثمانی نے لہرایا جھنڈا ڈھاکے میں. پاکستان کی توڑنے میں جمعیت علماء اسلام کا کردار نہیں ہے. 70 اور 71 کے انتخابات کو سامنے رکھے کہ مفتی محمود رحمہ اللہ کو کہا گیا اس وقت کے رجیم نے، جنرل یحییٰ نے، کہ جو بھی ڈاکہ جائے گا اس کا ٹانگیں توڑ دوں گا. مفتی محمود رحمہ اللہ میں جاؤں گا، کیونکہ اس نے سینے میں پاکستان کی وحدت کا سوچا تھا، وہ در تھا، تو وہ ڈاکہ گئے اس مقصد کے لیے کہ ڈاکہ اور پاکستان ایک ہے، مغربی اور مشرقی پاکستان ایک ہے، اس مقصد کے لیے گئے. لیکن جو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے انہوں نے کہا ٹانگیں توڑوں گا. تو ملک کی وحدت کے لیے بھی کام کیا جمعیت علماء اسلام، اور جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی ملک توڑنے والوں کا ساتھ نہیں دیا ہے. جمعیت علماء اسلام نے کبھی بھی آئین توڑنے والوں کا ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ جمعیت علماء اسلام ملک بنانے میں ہے، ملک کی وحدت رکھنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کا کاوش ہے، اور آئین بنانے میں جمعیت علماء اسلام ہے. مفتی محمود رحمہ اللہ، آج اگر ہم اس کو اسلامی آئین کہتے ہیں تو یہ مفتی محمود رحمہ اللہ، شمول مولانا شاہ احمد درانی رحمہ اللہ وغیرہ، یہ ان کی مرہونی منت ہے جو آج اس آئین کو ہم اسلامی کہتے ہیں. آج اگر کوئی مولوی، وہ جس مدرسے کا متمم ہو، جس مسجد کا خطیب ہو یا امام ہو، یا سیاسی مولوی ہو یا غیر سیاسی مولوی ہو، آج منبر پر بیٹھ کے وہ ریاست کی اور حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کرتا ہے، وہ مینار پاکستان پر کھڑے ہو کے ریاست اور حکومت کی پالیسیوں کو چیلنج کرتا ہے، ان کی غیر اسلام نوازی کو، مغرب نوازی کو چیلنج کرتا ہے. تو یہ زبان آپ کو کس نے دیا ہے مولوی صاحب؟ یہ زبان تو آپ کو آئین نے دیا ہے، اور آئین کو یہ زبان کس نے دی ہے گارنٹی؟ یہ مفتی محمود نے دیا ہے، مفتی محمود رحمہ اللہ نے. یہ جمعیت علماء اسلام کی کاوش. آج جو پاکستان میں 23 سے 24 ہزار مدارس ہے، یہ کس کی مرہون منت ہے؟ یہ وفاق المدارس کی مرہون منت ہے، یہ اتحادی تنظیمات مدارس کی مرہون منت ہے. یہ ایک مدرسے کی مرہون منت نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے. وفاق المدارس کی بنیاد کس نے رکھی؟ مفتی محمود رحمہ اللہ نے رکھی. تو اس لیے یہ ہمیں اختلاف حکومت سے ہے، حکومت کی پالیسیوں سے ہے، کہ آپ کی پالیسیاں قوم کی امنگوں کی تابع نہیں ہے، آپ کی پالیسیاں مغرب، یورپ اور امریکہ کے امنگوں کی تابع ہے. آپ قانون سازی وہ کرتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے یا یورپ اور مغرب چاہتے ہیں. اب میری لڑائی امریکہ اور یورپ سے ہے یا ان کی ٹھاؤٹ سے ہے، یا ان کی جاسوسوں اور مخبرون سے ہے، وہ جس بھی لباس میں ہو. مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے کہ میری مخالفت میں آتے ہیں؟ آپ تو میرے کندھے سے کندھا ملا کے اسی رجیم کے خلاف لڑنا ہوتا جو میں لڑ رہا ہوں. چلو آپ میرے کندھے سے کندھا نہیں ملائیں گے، نہیں لڑیں گے. آپ کو مبارک لا مبارک نگری کا کردار، آپ کو مبارک لا دوپیازا کا کردار، مجھے مبارک ہو شیخ مجددی کا کردار، مجھے مبارک ہو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا کردار، مجھے مبارک ہو شیخ الہند کا کردار، مجھے مبارک ہو مولانا قاسم نانوتوی کا کردار. سرکار کی ترجمانی جب ایک مولوی کرتا ہے یا چند مولوی کرتے ہیں تو پھر تو وہ مولوی اپنی زبان، ان کی زبان نہیں بول رہی ہے تو کسی اور کی زبان ہے. جب ایک پھیلو میں بھی وفاقی وزیر بیٹھا ہے، دوسری بیلو میں بھی وفاقی وزیر ہو، یہ کس کی ترجمانی ہے؟ آپ کی فنکشنوں میں کون موجود ہے؟ میرے فنکشن میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہو، آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے. وفاق المدارس سیاسی پلیٹ فارم ہے. آپ کے فنکشن میں جب صوبے کا وزیر اعلیٰ موجود ہو اور ڈی جی ایس پی آر موجود ہو، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو کیا ہے؟ یہ مراد علی شاہ جمہوریت کا دعوے دار ہے اور دوسرا ہائبرڈ نظام کا دعوے دار ہے. آپ کس نظام میں ہیں؟ جمہوریت میں یا ہائبرڈ میں؟ آپ نے تو دونوں کو اکٹھا کیا ہے. کیا یہ سیاسی پن نہیں ہے؟ آپ نے مدرسے کی پلیٹ فارم کو ایک سیاسی پلیٹ فارم بنا دیا. یہ باتیں ہم نہیں کہتے ہیں، قوم سمجھتی ہے. ہمیں لڑنے دو اپنے کاز کے لیے. میں مساجد کی تحفظ کی مبارزہ کرتا ہوں، جدوجہد کرتا ہوں. کوئی میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ اس کی مرضی، لیکن میں تو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں نے پنجاب کی مساجد کے بارے میں بات کی، میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے. اس سے پہلے مولانا صاحب نے جب
26ویں آئینی ترمیم میں مدارس کی بات کی 1860 ایکٹ سوسائٹی کے مطابق، تو مدرسے کے لیے لڑ رہا تھا نا. آپ کو کیا پڑی تھی میری مخالفت کی؟ بے شک حکومت میری مخالفت، اسمبلی نے بھی پاس کیا ہے، سینٹ نے بھی پاس کیا ہے. آپ کی مجبوری کیا ہے؟ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے میری مخالفت میں آ کے بیٹھ کے؟ بابا میں آپ سے نہیں لڑ رہا ہوں. یہ انگریز کی پالیسی ہے کہ مولوی کو مولوی سے لڑاؤ. نہ تنظیمات مدارس مولوی سے لڑے گی، نہ وفاق المدارس مولوی سے لڑے گی، نہ جمعیت علماء اسلام مولوی سے لڑے گی. ہاں اگر مولوی سرکار کو کندھا دے کر اس کی مرچے میں بیٹھ کر مجھ پر فائرنگ کر رہا ہے، پھر میں مجبور ہوں کہ مولوی کو بھی سرکار کے ساتھ لتاڑ دوں. یہ میری مجبوری ہے. حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ حافظ عبداللہ صاحب تو ہمارے اپنے ہیں. نہیں دیکھیں، میں جس کو آپ اشارہ کرتے ہیں میں نام نہیں لیتا، میں اس کا بہت بڑا احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے ادارے میں گیا ہوں، مجھے دعوت دیا ہے. ٹھیک ہے. میں جب بم بلاسٹ ہوا وہ میری عیادت کے لیے آیا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا. لیکن ان اچھائیوں کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ میں غلامی کا تھوک ڈالوں آپ کے لیے، بلکہ میں صرف نہیں بلکہ 24,000 مدارس کو غلامی کا توق ڈالوں ان کی گردنوں میں. یہ تو میں نہیں کر سکتا. میں تو مر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کر سکتا. نہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کر سکتا ہے. ایک چیز آئین نے مجھے اجازت دی ہے، اور طاقتور لوگ راستے میں کھڑے ہیں اور آپ بھی کندھا ان سے ملاتے ہیں، میں بھی احترام کرتا ہوں. کب میں نے کوئی ایسی بات کی جو اس کی بے عزتی ہو اس میں؟ اچھا حافظ صاحب، ایک مسئلہ چل رہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. انہوں نے جو کہا، اعلان کیا ہے کہ مدارس میں معاوضہ دیا جائے خطباء کو، حفاظ کو. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آپ مدارس کو جب معاوضہ دیتے ہیں، کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ تنظیمات مدارس کو بٹھاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں پنجاب کے، میں اچھا کر رہا ہوں. مریم بی بی ہماری بہن ہے. ٹھیک ہے. ہم پی ڈی ایم میں رہی ہیں، پی ڈی ایم میں رہے، میں پی ڈی ایم کا اسپوکس مین رہا، ترجمان رہا. میں پی ڈی ایم کی 2-2.5 سال میں نے جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب جو بعثت پی ڈی ایم کی قیادت اور سربراہ تھے، میں نے اس کا دفاع کیا. اتنا ہی میں نے مریم کا دفاع بھی کیا، یعنی مسلم لیگ نون کا بھی دفاع کیا ہے، پیپلز پارٹی کی بھی کیا ہے. جتنی 10 پارٹیاں پی ڈی ایم میں تھی کچھ زمانے تک، کچھ وقت کے لیے، پھر اس کے بعد 8 پارٹی آتی. تو میں نے تو صرف مولانا صاحب کی ترجمانی نہیں کی، بلکہ وہ ہیڈ تھا پی ڈی ایم کا، تمام مجموعے کی ترجمانی میں نے کی. تو اس میں تو پی ایم ایل این بھی شامل تھی. ایسا ہی تمام اجلاسوں میں مریم بی بھی آتی رہی. تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ وفاق المدارس کی اور اتحاد تنظیمات مدارس کی قیادت کو بلاتے، مولانا صاحب کو اعتماد میں لیتے؟ یہ اچھا نہیں ہوتا؟ بالکل اچھا تھا. بس یہ کرتے. اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں، اسے تو گلہ بھی ہوتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر جب اس معاوضے کے پیچھے ایک خاص نیت کار فرما ہو جو ہم سمجھتے ہیں، پھر تو اور بری بات ہے. اگر آپ واقعی مساجد کو اور مدارس کو سہولت دیتے ہیں، اگر آپ واقعی آپ کو درد ہے مدارس کی، مساجد کی، آپ مہربانی کریں جو ٹیکس آپ نے لگایا بجلی کے بل میں مساجد اور مدارس پر، وہ ٹیکس نکال دیں. آپ نے مساجد اور مدارس میں ٹی وی ٹیکس بھی لگایا. کہاں ہے مسجد میں ٹی وی؟ ٹیلی ویژن تو نہیں ہے، مدرسے میں بھی نہیں ہے. یہ ٹیکس نکالیں. جتنے بھی ٹیکسز گیس اور بجلی کے آتے ہیں یہ نکالیں. اور ساتھ آپ صرف ٹیکسز نہیں، آپ بجلی اور گیس کی بل معاف کریں. یہ اچھا ہی ہے. پھر اچھا ہی ہے. لیکن اگر آپ اس بنیاد پر 25,000 دیتے ہیں، اس کی زبان بندی اور خاموشی چاہتے ہیں، اگر آپ حکومت یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، آپ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ نے جو فارم امام صاحب اور خطیب صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا، وہ فارم کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، اس لیے مولانا صاحب نے جو موقف اپنایا وہ بالکل ٹھیک ہے. اتحاد تنظیمات نے جو موقف اپنایا وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ مجھ سے میری اظہار رائے کی آزادی سلب کرنا چاہتے ہیں. فرض کرے اگر کل
قانون سازی میں آپ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کریں گے تو پھر میں خاموش رہوں گا، کیونکہ آپ نے شرائط میں لکھا ہے کہ آپ نے حکومت کے خلاف نہیں بولنا ہے۔ اگر ایک اسلامی ملک میں ایک اسلامی آئین ہوتے ہوئے اور جس میں کہا ہے کہ قرآن سپریم لا، کیوں قرآن سپریم لا؟ کیوں آپ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، قانون سازی تابع ہوگی قرآن و سنت کا، تو قرآن سپریم لا ہوا۔ تو اگر آپ نے قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی کی، میں بحیثیت امام بحیثیت خطیب مسجد میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور سنت کے نبوی کے بھی خلاف ہے۔ ایسا ہی آپ یہ زبان سلب کرنا چاہتے ہیں، مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ایٹم بم گرا دیں، تمام مولویوں کو کسی گراؤنڈ میں اکٹھا کریں، ایٹم بم گرا دیں تاکہ جان ہی چھوٹ جائے، ہر چیز ختم ہو جائے۔ ہاں۔ بس آخری میرا کوشچن ہوگا حضرت کہ ٹائم بہت لے لیا، آپ کا بہت شکریہ۔ تو آپ وہ ایک انٹرسٹڈ کوشچن جو آج کل بہت چلتا ہے، شادی آپ کی کتنی ہے؟ دیکھیے میں عرض کر لوں، جب میں منسٹر تھا 2002 اکتوبر میں، 10 اکتوبر کو الیکشن ہوا 2002، ایک مہینے کے بعد مجھے منسٹری ملی، ہیلتھ منسٹری۔ وہ ہیلتھ منسٹری آپ کو معلوم ہے، لوگ اس کو رنگین منسٹری کہتے ہیں۔ ایسا ہی تو جب منسٹری لوگوں کے کہنے کے مطابق، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت کی ایک اہم ادارہ ہے۔ اگر آپ صحت کے شعبے میں ہوتے ہوئے ذمہ دار، آپ انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں، مظلوم کی خدمت کر سکتے ہیں، غریب مسکین اور فقیر کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم اس زاویے سے۔ لیکن لوگ جس زاویے سے اس ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں وہ ان کی مرضی، دیکھتے تھے وہ ان کی مرضی۔ اس وقت میں نوجوان تھا، بالکل نوجوان تھا، اور منسٹری ہیلتھ کی منسٹری مجھے ملی۔ تو لوگ پھر ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ حافظ صاحب نے دوسری شادی کی ہے۔ اب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ دوسری شادی تو جب اللہ نے جائز قرار دیا ہے تو پھر لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ 4 تک جائز قرار دیا ہے۔ ایسا ہی لیکن بدقسمتی سے میں نے ایک چیز کیا ہی نہیں تھا، لیکن اتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ وہ سنت جو نبوی سنت ہے وہ بدنامی کا سبب بنا۔ ایسا ہی کیوں؟ وہ اس لیے کہا کہ ایک ڈاکٹر کو آپ کے سامنے بلیک میل کیا ہے، ڈاکٹر صاحبہ کو بلیک میل کیا ہے، وہ آئی تھی کسی کام کے سلسلے میں، آپ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے کام کروں گا لیکن آپ نے مجھ سے شادی کرنی ہے۔ تو شادی بھی زبردستی جبران انہوں نے کی، ان کو بلیک میل کر کے، اور پھر کی 60 لاکھ سے، پتہ نہیں کیا کیا اس قسم کی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے جھوٹ اور جھوٹے پروپیگنڈا۔ جب ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ہمارے اپنے ساتھی کہتے تھے، کیبنٹ میں وزراء کہتے رہے کہ آپ کی دوسری شادی ہے، اور بہت یقین سے کہتے رہے، میں یقین دہانی کرا تھا کہ بابا نہیں ہے، لیکن آج ثابت ہوا کہ میری ایک ہی شادی ہے۔ یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو آپ ان سے پوچھیں کہ ابو کی کتنی شادیاں ہیں؟ میں تو ببانگ دہل کہتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی، کیوں مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ شرط لگایا ہے، آپ کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن بشرطے کہ آپ انصاف کر سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا، تو جب نہیں کر سکتا تو مجھے کیا بیماری پڑی ہے دوسری کر لو کہ میں دوسری کر لوں؟ لہٰذا میری شادی ایک ہے۔ ہاں مارکیٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں، بازار میں مارکیٹ میں میری شادیاں 2 ہیں، جو کہ جھوٹ ہے۔ بازار میں 2 شادیاں کہتے ہیں، ویسے ایک ہاں شادی۔ ٹھیک ہے، وہ جو بھی لوگ جو بھی کچھ کہتے ہیں، بس مہربانی، آپ سے ٹائم لے لیا تھا تو پھر آپ نے کہہ دیا تھا، تو میں نے کہا حال وال لیتا رہوں۔ مہربانی، بہت بڑی مہربانی۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ، ہمیشہ اللہ قائم و دائم رکھے آپ کو۔ تو زبردست پوڈ کاسٹ رہا ہے ہمارا آج کا حافظ صاحب کے ساتھ، بہت زبردست۔ تو انشاءاللہ بہت جلد ریلیز بھی ہو جائے گا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔